آج کے شو میں 9 مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت. پی ٹی آئی گرفتاریاں سیاسی پارا عروج پر. خیبر پختونخوا سیلاب کی تباہ کاریاں. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. سمر بلور صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. نون لیگ کی سینئر رہنما سینئر سیاستدان ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. خیر پختونخوا میں ہونے والی تباہ کاریاں, اس پر بہت سی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. وزیر اعظم نے ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ دی. الفاظ ان کے تھے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ موجود تھے یعنی پرویز خٹک صاحب کی موجودگی میں سٹیٹمنٹ دی کہ جو خیبر پختونخوا میں جو سابق وزیر اعلیٰ جانتے ہوں گے کہ ایک پتا بھی ایسا نہیں تھا گلیات کے علاقے میں جو پتا توڑا جا سکے, لیکن وہاں پتا تو چھوڑیں, درخت کے درخت توڑ دیے, ختم کیے گئے. جو وزیر اعظم کے الفاظ تھے کہ وہاں درخت کاٹ دیے گئے, پلازے بنا دیے گئے. مزید انہوں نے کہا کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر, جو الفاظ استعمال کیے کہ دس واز اے مین میڈ ڈیزاسٹر, جو وزیر صاحب نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دی اس بارے میں. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے جسے پروگرام میں بات کریں گے کہ جو تباہ کاریاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج, وہ ٹھیک ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں جو خطے پہ اور پاکستان پہ بالخصوص پڑ رہے ہیں, وہ ہمارے کاربن ایمیشن زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پڑ رہے ہیں. لیکن اس میں کس حد تک یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے جو ہم نے انفراسٹرکچر کریٹ کیا پانی کی گزرگاہوں پر, جو تعمیرات ہوئیں جس طرح سے ہوئیں, جو درخت کاٹے گئے, جو بلین سونامی منصوبے تھے خیر پختونخوا کے, ان منصوبوں میں درخت لگانے تھے لیکن درخت اس میں بھی کرپشن ہوئی. تو ان تمام پر گفتگو ہوگی. ساتھ میں سیلاب متاثرین کی جو بحالی ہے, ان کے جو امدادی کام ہیں, اس میں جو خیر پختونخوا حکومت کے دعوے ہیں ان پر بات کریں گے, چاہے وہ باجوڑ ہو یا ضلع بنیر ہو. ایک طرف وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا کی یہ سٹیٹمنٹ کہ وہ کسی قسم کی بھی امداد نہیں لینا چاہتے, وفاقی حکومت کام کر رہی ہے, لیکن صوبے کے اندر جو صوبائی حکومت ہے کیا واقعی میں حکومتی مشینری ان ریلیف کے کاموں میں ایکٹیو ہے, متحرک ہے, یا ان متاثرین تک پہنچ سکی ہے ابھی یا نہیں پہنچ سکی ہے. یہ بنیادی سوال ہے جو پروگرام میں اٹھائیں گے. ساتھ میں جو جب انہوں نے کہا کہ امداد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے ایسے فوٹیجز دیکھیں خاص طور پہ بنیر میں دیکھیں کہ جہاں پر باقاعدہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ چندہ مہم چل رہی ہے. کچھ ایسے کلیمز بھی دیکھیں جہاں پر یہ اعلان ہوا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی ریلیف ہے, لیکن دراصل وہ کسی این جی او کی ریلیف ہے جو انہی کے اپنے رکن اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ریلیف انہوں نے دی ہے. سمر بلور صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سمر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیں گے یہ جو سٹیٹمنٹ تھی کہ جو گلیات سے واقف ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں توڑا جا سکتا تھا, وہاں پتا تو چھوڑے درخت کے درخت کٹ گئے, پلازے بن گئے, وزیر صاحب سٹیٹمنٹ دی, یہ ذمہ دار کون ہے اس پوری غفلت کا یا اس کرپشن کا؟ تھینک یو جی, مجھے موقع دینے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے 12 سال کی حکومت ہے یہ ایک تسلسل سے چل رہی ہے, اور ایک تسلسل سے یہ ہمارے صوبے کو تباہی کے نچ پہ لے کے چلی گئی ہے. یہ جو فارسٹ کور خیبر پختونخوا کا غائب ہوا ہے, اس کی ذمہ دار 100% پاکستان تحریک انصاف ہے. ہمارے گلیات, نتھیا گلی, ڈونگا گلی, چھانگلا گلی, وہاں پہ میرا اپنا بھی ایک پراپرٹی ہے, وہاں پہ ایک درخت کاٹنا ناممکن ہوتا تھا. اگر آپ کو کوئی درخت پہ کوئی بجلی لگ جائے یا وہ اس کو کوئی کیڑے کھا لیں, آپ کو لگے کہ آپ کے گھر پہ گر جائے گا یا آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے گا, آپ کو جی ڈی اے جو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے سے جا کے آپ کو پراپر پرمیشن لینی پڑتی تھی. ان کی اپنی ٹیم آتی تھی, درخت کو کاٹتی تھی. ایون اپنی پراپرٹی کی اپنی 4 دیواری کے اندر درخت کاٹنا اللیگل ہوتا تھا. پچھلے 4-5 سالوں سے جو گلیات کا حال کر دیا گیا ہے, دونوں طرفوں پہ کنسٹرکشن, جو کہ کسی بھی انسان کو پتا ہے کہ یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے, کیونکہ دیکھیں ہماری جو ہلی ایریاز ہیں پاکستان کے, ان کی ایک اپنی ٹوپوگرافی ہوتی ہے. ان علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے, لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے, تو دیکھیں یہ درخت ہی ہیں جو وہ مٹی کا, پتھروں کا, پانی کا رجحان توڑتے ہیں. یہ جو سوات میں پے در پے اب سیلاب آ رہے ہیں, ہر سال بار سیلاب آ رہے ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس دفعہ بنیر میں, دیر میں, باجوڑ میں یہ جو ڈیزاسٹر ہوئی یہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا, خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا, بہت پاورفل ٹمبر مافیا ہے, اور اس ٹمبر مافیا نے بے دردی کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑ ہا درخت کاٹے ہیں. آپ نے بھی فلڈنگ میں بھی دیکھا ہوگا کہ پانی کے ریلے میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں کٹے ہوئے درخت
آ رہے تھے. یہ اگین اس پانی کے جو بہاؤ ہے, واٹر کا جو ایک اپنا نیچرل فلو ہوتا ہے, یہ اس کو وہ کر دیتے ہیں. ادھر تو پی ٹی آئی کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے جی بلین ٹری سونامی بنا دیا, ہم نے اتنا اس ایریا کو گرین کر دیا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر جو اصلی درخت ہے, جو گرین کور ہمیں چاہیے فارسٹ ایریاز میں, وہ انہوں نے سارا تباہ کر دیا. بارانی ایریاز میں یوکلپٹس کے درخت لگا کے, تو وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے تصویریں لیتے, وہ بھی 100 پودے لگاتے تو 1000 کا وہاں پہ اپنے لیجر میں حساب کرتے ہیں. یہ صوبے میں جتنی یہ جو بار بار آفتیں آ رہی ہیں, کچھ تو یہ قدرتی آفتیں ہیں. اب کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ ایک آسمانی آفت ہے, اس کو ہم انسان کریٹڈ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو پھر وہ آتی ہے, بارش نیچے آتی ہے, پانی کے جو بہنے کے راستے تھے, جو واٹر چینلز تھے, ان سب پہ تجاوزات کھڑے کر دیے گئے ہیں. اچھا, مطلب یہ اگر مین میڈ ڈیزاسٹر پرائم منسٹر نے اس کو کہا ہے تو اس میں دو پہلو, ایک تو انہوں نے گلیات کا ذکر کیا کہ پتے نہیں کاٹ سکتے تھے, درخت کٹے, پھر دوسرا تعمیرات کا سلسلہ جو ہوا. اچھا, یہ دونوں this was happening under the watch of provincial government, تو یہ ان کی این او سی, ان کی اجازت, ان کی منشا کے بغیر ممکن تھا کہ چاہے درخت کٹنا ہو یا تعمیرات ہونا ہو؟ کیا تھا ممکن؟ نہیں, بالکل ممکن نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا رولز بڑے سخت تھے, اور گلیات تو چھوٹی سی جگہ ہے, مطلب ہماری سوات ویلی بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی جو ریور بیڈ ہے اس کے اوپر بڑے بڑے ہوٹلز, کھوکے, بہت ساری کنسٹرکشن ہو گئی ہے جو کہ ساری ایلیگل ہے. یہ سلٹ ایریا ہے, یہاں پہ کنسٹرکشن نہ تو سیف ہے, آئی تھنک دنیا کا کوئی بھی سیفٹی کنٹرول یونٹ اس کو کلیئر نہیں کرے گا. اور پھر جب سیلاب آتا ہے جو کہ روٹین میں آتا ہے, تو پھر وہاں پہ وہ سلٹ ایریاز میں اگر آپ نے کنسٹرکشن کر دی ہو تو وہ ریور کو پھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے, وہ وقتی طور پہ ریور بیڈ کی ویوز, یا اسی طرح گلیات میں آپ مجھے بتائیں, آپ اور میں گلیات میں ایک کھوکا بھی کھول سکتے ہیں. آپ جا کے آ جائیں, کھوکا کھول کے دکھائیں, آپ کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. وہاں پہ پولیس ہے, جی ڈی اے ہے, یہ سب حکومت نے پرمیشنز دی ہوئی ہیں, وہ بھی اپنی بلو آئیڈ لوگوں کو دی ہوئی ہیں. جس دن لسٹ نکلے گی کہ گلیات میں کس کس کو کنسٹرکشن کی پرمیشن ملی ہے, یہ جو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے مالکان کون ہیں, ان کے پیچھے ان کے اونرز کون ہیں, تو ساری کچا چٹھا نکل جائے گا. یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے جی میں یہ آپ سے پوچھنا تھا, سمجھ سکتا کہ عہدیداران یا ان کے سپورٹرز ہیں, رولنگ جو پارٹی ہے آپ اس کی ممبر ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو, کیونکہ وزیر اعظم کی طرف سے نشاندہی کرنا, یہ نشاندہی تقریباً تمام عوام کی طرف سے بھی ہوئی, میڈیا کی طرف سے بھی ہوئی, جس طرح آپ نے کہا کہ درست کہا کہ کس طرح سے یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی کیا؟ لسٹ کی آپ جو بات کر رہی ہیں, کیا ہوگا آگے اس میں؟ دیکھیں, ہم امید تو کرتے ہیں, اصل میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے پاور صوبوں کو ڈیلیگیٹ کر دیے گئے ہیں. اب اس میں ہمیں ایک لیگل لوپ ہول ڈھونڈنا پڑے گا, ایک اس طریقے کا طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم جو وہاں پہ اب ہمارے سامنے ملک میں ایک تباہی ہو رہی ہے, تو پرائم منسٹر صاحب اس میں انٹرونشن بھی کریں, اور اس طریقے سے کریں کہ جو ایک آئینی حدود ہے صوبے کے اور فیڈریشن کے, اس میں کوئی وہ نہ ہو, تجاوزات نہ آئیں. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ امید رکھتی ہیں کہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, مطلب یہ لسٹ وغیرہ جو آئے گی سامنے آئے گی, پھر بینیفیشریز کون تھے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو, اور انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ صرف بنیر ڈسٹرکٹ میں 4500 مویشی اس سیلاب میں, اس آفت میں, اور تقریباً مجموعی طور پہ تو 5000 سے زیادہ ہیں, تقریباً 5200 کچھ کے طریقے اسی طرح ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ایک اکنامک لاس ہے ان گاؤں والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے. ان علاقوں میں رہنا آسان نہیں ہے. رکنا ہے کہ بار بار لوگوں کی زندگیاں اس طرح روئن نہ ہو, اس طرح اکھاڑ نہ دی جائیں, تو اس کے روٹ کاز کی طرف بھی پہنچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس میں کیونکہ ابھی جو ذکر اس سے پہلے کہ ہم آئے کہ سیلاب متاثرین تک پہنچنے میں صوبائی حکومت کتنی متحرک تھی, یا کتنی وقت پہ امداد پہنچی یا نہیں پہنچی بھی یا نہیں پہنچی, اس سے پہلے بتائیں کہ اس وقت سیلاب متاثرین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہم نے لوگوں سے بات کی, ہماری نظر میں پانی کا پینے کا مسئلہ بڑا آیا ہے. آپ کیا اس پر بتا سکتی ہیں, آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, 2 مسئلے ہیں, پینے کا صاف پانی اور رہنے کی ڈرائی جگہ, کیونکہ جو نیچے علاقے ہیں وہ سارے
कीचड़ से भर गए, जो लोगों के घर थे वो तबाह हो गए या वो फ्लड से इनंडेट हो गए। बहुत सारे घर तो बिल्कुल सफाए हस्ती से मिट ही गए हैं, कि वो घर थे, कि मार्केटें थी, कि स्कूल थे, कि अस्पताल थे, वो तो सफाए हस्ती से मिट गए हैं। लेकिन कुछ जो रह गए हैं वो सारे कीचड़ के साथ कवर हो गए। आज तक बारिश का सिलसिला रुका नहीं है, जो कि रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज में भी तकलीफ पहुंचा रही है। तो लोग यहाँ से भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, टेंट्स भी जा रहे हैं, वाटर कूलर्स भी जा रहे हैं, लेकिन उन टेंट्स को लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही कि लोग अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिलीज को किसी सेफ ड्राई जगह में मुंतकिल करें। एंड अनदर जो वहाँ पे है, वहाँ पे खसूसी तौर पे मच्छर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लो लाइंग इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो वहाँ पे इन चीज़ों की जो दवाइयाँ हैं उनकी भी अशद शॉर्टेज है मार्केट में। सही। और ये जो क्योंकि वज़ीर आला साहब ने कहा है कि हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इसकी ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद मैं बात करते हैं इस बयान के ऊपर भी कि बयान दिया क्यों गया था। एक ब्रेक ले लेते हैं। समर साहब साथ मौजूद हैं। खैर पख्तूनख्वा में होने वाली तबाहकारियां, फिर सियासी मामला पर भी आएंगे जो PTI के इस वक्त चल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मसले बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात। खैर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ, इन तबाहकारियों में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इट वॉज अ मैन मेड डिजास्टर, किस हद तक किरदार उन तमाम तामीरात का था और दरख्तों की कटाई का था जिसकी वजह से ये तबाहकारियाँ हम खैर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। गलियात का जिक्र किया था वज़ीर साहब ने, उस पर डिटेल में बात हुई। सैलाब की तबाहकारियाँ और जो रेस्क्यू के काम हैं उसमें सूबाई हुकूमत कितनी मुतहरिक रही, और साथ साथ जब ये जो बयान आया कि हमें किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, इस बयान को वफाकी हुकूमत ने किस कॉन्टेक्स्ट में देखा? ये समर साहबा आपसे गुफ्तगू हो रही थी, ये मकसद ऐसे वक्त में क्या था कि हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है आपकी नज़र में? देखिए, अली अमीन साहब एक गैर संजीदा किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनकी कौन सी ऐसी बात है, कौन से मोड़ पे उन्होंने इस तरह की बात की है कि हम कहें कि इस मोड़ पे हम उनसे संजीदा या रवादारी की किसी गुफ्तगू की उम्मीद कर सकते थे? देखें, ये पहले उन्होंने बजट के टाइम पे कहा था कि हमारा सूबे के पास तो सरप्लस फंड्स हैं, वफाक को मैं कर्जा दे सकता हूँ। फिर वही बात है कि फिर डिस्ट्रिक्ट्स ने जब अपना हक मांगा, उनके MPAs ने अपना हक मांगा, लोगों ने आवाज़ खड़ी की, खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें, स्कूलें, नक्कासी का सिस्टम, हेल्थ का सिस्टम, सब की जब लोगों ने तबाहकारी की निशानदही की तो उन्होंने कहा मेरी तो गलती नहीं है, मुझे तो फेडरल हुकूमत पैसे नहीं देती। जिस दिन से फ्लड हुआ है, सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम साहब पूरी टीम के साथ जिसको कहते हैं जाए वकुआ पे हैं, वो स्वात से बुनेर गए, बुनेर से शांगला गए, शांगला से फिर वापस वो स्वात आए, फिर वो बाजवड़ गए। उन्होंने एक एक जो फ्लड हिट एरिया उस पर खुद वो किया है। जो फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब जो रिलीफ पैकेजेस भेज रहे हैं वो खुद रिसीव कर रहे हैं, उनकी निगरानी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, पहले दिन तो एक वाकया हो गया कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। देखिए, मैं गैर संजीदा बात यहाँ पे नहीं करूँगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली दहशतगर्दी और बदअमनी का राज है, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड कितनी दफ़ा CM साहब नज़र आए हैं? एक दफ़ा गए हैं कुछ ऐलानात करके और फिर पता लगा कि वो बुनेर के जो मेन गांव है वहाँ पे गए, जो यहाँ से 2 घंटे दूर एक बहुत कठिन रास्ते पे, जहाँ पे मेन इलाका था, जहाँ के पूरे ख़ानदान मर गए थे, कोई 250 पौने 300 लोग उस इलाके में मर गए थे। वहाँ पे उन्होंने जाने की जहमत नहीं की। उनके नुमाइंदे जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर थ्रू आउट फील्ड में रहे हैं। देखिए, वो भी मेरी मुखालिफ पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन जिसकी कारकर्दगी अच्छी है वो है। चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर हाउस से गैर जरूरी किस्म की वो दे रहे हैं। जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, इनको चाहिए था कि ये जाएं, जो चीजें चाहिए सूबाई हुकूमत को वो वफाक से जाके मुतालबा करें। लेकिन जो इनको हेल्प फौज से चाहिए, इनको चाहिए। उनकी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस की यकीनी तौर पे सिंबॉलिक उसकी वैल्यू अलग है, होती अगर वो होते, और जिस तरह आप कह रही हैं नहीं थे।
لیکن جو امداد پہنچنے کا یا ریسکیو آپریشن کا جو معاملہ ہے تو اس میں صوبائی اپیریٹس یا جو انفراسٹرکچر ہے صوبائی حکومت کا وہ پہنچا لوگوں تک امداد کے لیے یا وہ بھی نہیں پہنچا؟ دیکھیں وہ پہنچا، ایک محدود حد تک پہنچا نا. دیکھیں سب سے جو بڑی وہ ہیلپ کر سکتے تھے، وہ ایئر لفٹ کر سکتے تھے، وہ تو وہ سانحہ ہو گیا، ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا، اس میں 5 جانوں کا ضیاع ہو گیا، شہادتیں ہو گئی. تو وہ تو ایک اپنے آپ کو ہی صوبے میں ایک ٹریجڈی کے سر پہ ایک اور ٹریجڈی ہو گئی. لیکن ریسکیو فورسز تھیں، اس کے ساتھ نجی ریسکیو فورسز تھی. لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جیسے الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت کوشش کی ہے، اس طرح خدائی خدمت گار فاؤنڈیشن نے بہت کوشش کی ہے، فنڈ ریزنگ کی بھی، ادھر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ شولز لے کے ان کے رضاکاروں نے وہاں پہ کام کیا ہے. ان کے جہاں پہ فنڈ ریزنگ کے لیے کیمپس تھے صوبائی حکومت نے جا کے ان کو بند کیے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس بند کرائے ہیں. اب یہ کیا منطق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلڈ ریلیف کے لیے نہ لوگ فیلڈ میں نکلے اور نہ اس کے لیے کوئی پیسے اکٹھے ہوں. کیونکہ دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وہ چیک دے دیے ہیں 10-10 لاکھ کے یا 5-5 لاکھ کے یا 15-15 لاکھ کے بھی اگر ہم نے چیک دے دیے ہیں تو صرف بنیر ڈسٹرکٹ میں کہتے ہیں کہ کوئی 15 سے 18 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. پھر آپ شانگلہ جائیں، پھر آپ سوات جائیں، پھر آپ منگورا جائیں، پھر آپ باجوڑ جائیں، تو یہ تو ایک پوری ایک تباہی کی پوری ایک لہر ہے. اس میں کسی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا، مدد مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا. چاہیے کہ یہ کوارڈینیشن کرے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، آرم فورسز کے ساتھ. اور بھی علاقوں میں جائیں، انہوں نے باقاعدہ چندہ مہم کی ہوئی ہے اور کیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ آپ چندہ مہم دیں، اور باقاعدہ تحریک انصاف لکھا ہوا ہے. تو وہ پھر چندہ مہم کیا ہے جو چل رہی ہے؟ وہ سرکاری سطح پر ہو رہی ہے، پارٹی سطح پر کیا معاملہ جی؟ There is no answer. چیف منسٹر صاحب آپ کو کل میڈیا کے سامنے نظر آئے ہیں، آپ کو پرسوں میڈیا کے سامنے نظر آئے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ جی جب جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، مطلب ایک وہ پورے ایشیا میں ایک ریناؤنڈ فاؤنڈیشن ہے، اس کی جب آپ کیمپ اکھاڑے تو آپ کی پارٹی والے کس بیسس پہ کیمپ لگا رہے ہیں؟ اور مطلب امدادی اگر سرگرمیوں میں بھی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، اگر آپ نے صرف آپ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے لوگوں کو، رضاکاروں کو چھوڑنا ہے، اور اگر آپ نے خدائی خدمت گار کو نہیں چھوڑنا، اگر آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کو نہیں چھوڑنا، تو اس طرح تو نہیں ہوتا. وہاں پہ سب سے زیادہ فوج کے جوان بیلچے لے کے لوگوں کے گھر وہ کر رہے ہیں، اے سیز، ڈی سیز گراؤنڈ کے اوپر، پولیس کمشنرز. میں نے کل دیکھا ہے کہ جو اے سی ادھر بنیر کے تھے وہ ہاسپٹلائز ہو گئے کیونکہ تو انہوں نے اتنے دن فیلڈ میں. آئی تھنک جو بھی گیا ہے وہ انسانی سانحہ اس قدر زیادہ ہے، اتنی لارج اسکیل پہ ہے کہ لوگوں کا دل دہل گیا ہے. لیکن ان کا دل اسی طرح ہے، اسی طرح امداد کا استعمال ہوا ہے سیاسی. یہ مجھے بتائیں کہ جو ڈی سیز ہیں یا پھر جو اس میں این او سیز ایشو ہوتی ہیں، وہ اس کو ایشو کرنے میں بھی کیا پولیٹیکل جو پریویل کی ہے کہ سینس کے پی ٹی آئی کے ہوں گے تو کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ کمپلینز بھی آئی ہیں؟ دیکھیں جی جو وہ مل رہے ہیں ریلیف کے، وہ جو پیسے مل رہے ہیں اس میں یہ کمپلین آ رہی ہے کہ اس میں پولیٹیکل فیوریٹزم ہے. میں اس بات کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتی کیونکہ میں نے ابھی اس کو اپنے طور پہ ویریفائی نہیں کیا، لیکن وہاں سے مجھے بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلینٹس آئی ہیں کہ جو ریلیف کے چیک مل رہے ہیں وہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. ایک انسان آپ کے صوبے میں ان کی سب کچھ چلا گیا ہے، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے الیکشن میں کس پارٹی کو ووٹ کیا یا سپورٹ کیا یا ان کے دل میں کس لیڈر کے لیے زیادہ احترام ہے. یہ آپ کے صوبے، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا دل جیتے. آپ کے پاس تو موقع ہے کہ آپ خدمت کر کے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، لیکن عجیب ہمارے حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے. اچھا یہ بتائیں کیونکہ یہ کتنا زیادہ لوگوں نے خیر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک طرف یہ تھا کہ یہ تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف جو مرکزی قیادت تھی پی ٹی آئی کی، علیمہ خان ہو یا جو بھی، ان کی طرف سے بیانات ایک ہی طرح کے آئے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق یا اپنی گرفتاریوں سے متعلق. تو وہ ایسا لگا کہ they were least concerned جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے سالوں سے. تو یہ کس طرح وہاں کی عوام اس پر ریفلیکٹ کر رہی ہے کچھ غم و غصے کا اظہار؟ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے اس دن اتنا افسوسناک بیان دیا، تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں خان صاحب کی فیملی کے اوپر کامنٹ نہ کروں. مجھے لوگوں کی خاندانوں کو سیاست میں گھسیٹنا اچھا نہیں لگتا، لیکن پختونخوا میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اس سانحے کے ساتھ ساتھ بنیر میں ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہو رہا ہے.
لوگوں نے نقل مکانی بھی کی ہوئی ہے, ادھر سے کلاؤڈ برسٹ بھی ہو رہے ہیں, مطلب ہر قسم کی تباہی پھری ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا آج کا جو مسئلہ ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. مطلب ان کو اپنے فیملی سے, اپنے بھائی کی جان کے آگے کسی کی جان نہیں لگتی. وہ جو لوگ ہیں جن کے خاندان کے 13 لوگ, 17 لوگ, 25 لوگ, ایک بچہ ہے, مطلب آئی تھنک وہ بمشکل 10 یا 11 سال کا ہوگا, اس کے خاندان کے 23 لوگ مر گئے, وہ بچہ اکیلا رہ گیا ہے. اس بچے کا کیا ہوگا, اس نے کتنا صدمہ اس نے گزارا ہوگا, اس کو کیسے اس کو ہم واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. ہماری کنورسیشنز آج کل یہ ہونی چاہیے. اور پھر ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری خواتین رہ گئی ہوں گی, سفیان صاحب, جو ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے وہ خواتین 4 دیواری سے نکلی نہیں ہوتی, انہوں نے کبھی اپنے گھر کی کفالت میں کبھی کوئی رول نہیں پلے کیا ہوتا, بچوں کی داخلے نہیں کرائے ہوتے, آئیڈینٹی کارڈز کبھی انہوں نے نہیں بنائے ہوتے, بینکنگ کیا ہے, بلز کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا. سادہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں, ان خواتین تک کیسے کوئی رسائی کرے گا, ان کی کیسے کوئی مدد کرے گا؟ یہ کسی نے سوچا ہے؟ نہیں, ہم بیٹھ کے صرف ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں سے ایک ہی بانی پی ٹی آئی اور رہائی اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اچھا تھوڑا, کیونکہ یہ تو ہے اور یقینی طور پہ ایک المیہ ہے, سب دعا گو بھی ہیں, اور انسانی غفلت جو ہیومن مین میڈ کرائسس ہے اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے. سیاسی ماحول کے اندر کچھ تبدیلی آپ فیل کر رہی ہیں؟ 9 مئی کے مقدمات میں جو ضمانتیں ہوئی ہیں, پی ٹی آئی میں ایک ولولہ, ایک جوش ہے. بطور نون لیگ آپ کا اس پہ رد عمل کیا ہوگا؟ دوسرا, گوہر خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا جی ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, 9 مئی یہ غلطی تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ دوبارہ سے ری ٹریک ہو رہے ہیں, یہ الائنمنٹ صحیح کر رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں, پولیٹیکل جو پچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ دیکھیں, بیرسٹر گوہر صاحب ایک انتہائی نفیس شخصیت ہے, ان کا بیان بڑا خوشائن تھا. دیکھیں, میں نے ایک اور پروگرام میں بھی آج یہ کہا ہے, پہلے تو یہ بڑا آج کل خیبر پختونخوا میں ماحول جو ہے وہ بڑا سنجیدہ اور رنجیدہ قسم کا ہوا ہے, لیکن اس میں جب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, انصافیانز ہیں, ان کی باتیں کل سے انتہائی مزاحیہ خیز ہیں. اب وہ سپریم کورٹ کی جے کار ہو رہی ہے اور چیف جسٹس کی بڑی وہ اس طرح کی وہ ان کی حق میں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. دوپہر 12 بجے تک اسی چیف جسٹس کے خلاف ایک پراپر سوشل میڈیا کیمپین چلائی جا رہی تھی, ان کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا تھا, ان کے فیصلوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا تھا. تو ہماری پارٹی جو ہے وہ بڑی ریلیکس پوزیشن سے اس کو دیکھ رہی ہے. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ انہوں نے اگر ریلیف لینا ہے تو عدالتوں سے لیں گے. یہ بار بار حکومت کو آ کے مخاطب ہو جاتے تھے, پریس کے سامنے, میڈیا کے سامنے حکومت کا نام لیتے تھے. حکومت نے ان کو ریلیف نہیں دینا تھا, ان کو ریلیف عدالتوں نے دینا ہے. 2 باتیں ہیں جو ابھی بھی زیر غور یا زیر نظر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ ان کو 9 مئی کے کیسز میں ضمانت ضرور ملی ہے, لیکن I'm not a student of law, لیکن یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی چالان نہیں جمع تھے. کیونکہ ان کے چالان نہیں جمع تھے تو کیس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی, ان کو فوراً بیل مل گئی ہے, اور اب نیکسٹ ڈیٹ یا جب بھی ہوگی تو اس پہ ہیئرنگ ہوگی, اس پہ جو ایویڈنس ہے وہ پیش ہوگا. ابھی تک ایویڈنس پیش نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں تو خان صاحب آلریڈی سزا یافتہ ہیں. بار بار میں تحریک انصاف کے جو سپورٹرز اور میرے کولیگز ہیں ان کو میں یہ یاد کراتی ہوں کہ یہ کوئی فلم نہیں ہوگی کہ جی اڈیالہ گیٹ کے دروازے کھل جائیں گے اور خان صاحب وہاں سے نکلیں گے. وہ یا عدالتی راستہ اپنائیں گے, اور یا وہ دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ معافی مانگے. معافی مانگنے کے پیچھے بھی ایک منطق ہے, کسی کو حقیر دکھانے کی یا اس کی کوئی منطق نہیں ہے, لیکن ایک ریڈ لائن کراس ہوئی تھی. ہمارے ملک کی شہداء کی تذلیل, لیکن یہ جو بیان ہے ہماری سرکاری تنصیبات کو, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, 9 میں یہ غلطی تھی, تو اب اس کو یہ معافی تصور ہوتی ہے یا پھر یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے غلط ہو گیا ہے. تو گوہر جی, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کنڈیم نہیں کیا ایز اے ہول پارٹی سٹارٹنگ فرام خان صاحب, کیونکہ یہ تو پارٹی نہیں ہے, یہ تو کلٹ ہے نا. خان صاحب جس کے پیچھے ان کو لگا دیتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں, جس کے پیچھے وہ ہٹا دیتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب معافی مانگے, اس لیے کہ کل کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز یا ان کی لیڈرشپ اس طریقے سے اسٹیٹ کے اوپر, ریاست کے اوپر, ہماری سرکاری اور فوجی تنصیبات کے اوپر ڈھابا نہ بولے.
اگر یہ واپس مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو یہ سزائیں اپنی بھگتیں اور اس طریقے سے واپس آئیں، اور یا یہ ایک اجتماعی معافی مانگے، اور اس کے بعد جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بشمول پی ایم ایل این، تو ہم لوگ ان کے لیے ایک ثالثی کا راستہ اختیار کریں کہ دیکھیں جی انہوں توبہ گیر ہو گئے، تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو، آنے والی ورکرز کو، آنے والے جو ہماری قوم ہے. آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ معافی کس سے مانگے، تو میں نے کہا معافی شہداء کے لواحقین اور قوم سے مانگے، کیونکہ ہم ایک قوم ہے، حکومت، پولیٹیکل پارٹیز، فورسز، اسٹیبلشمنٹ، آرمی، ہم سب ایک قوم کے اندر آتے، قوم لفظ کے اندر ہم آتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ جن شہداء کے مقبروں کی تذلیل ہوئی ہے ان کے خاندانوں سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. جی، اور ادارے کا بھی بڑا واضح موقف آیا سہیل وڑائے صاحب کے کالم کے بعد کہ جو ہے کسی طرح بھی ماسٹر مائنڈ ہو یا اس میں جو بھی شامل تھے، جو ایگزیکیوشن میں تھے، ان سب کو نہیں معاف کیا جا سکتا. بڑا واضح طور پہ موقف آیا. تو وہ ریڈ لائن تو ایک ہے واضح طور پہ، لیکن پی ٹی آئی جو امیدیں باندھ رہی ہے اپنی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلم کا سین کریٹ ہوگا کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھولیں گے، وہ ایک دم نکلیں گے اور شاید فوراً وزیر اعظم کی سیٹیں بیٹھ جائیں گے، یہ سب ایک فینٹیسی ہے ان کی. جی دیکھیے جی، ایک فینٹیسی بھی ہے، اور بہت سارے غیر ملکی یوٹیوبرز وغیرہ وہ اس طریقے سے وہ جانتے بوجھتے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے 2-3-4 سال سے اس طرح کے فینٹیسی بیسڈ پولیٹیکل نیریٹو بیچ کے اور وہ ملٹی ملینئرز بن گئے ہیں، وہ ڈالر کما رہے ہیں اس چیز کے اوپر. تو وہ تو جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پارٹی کی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کو صحیح سیکھ دیں، ان کو بتائیں کہ ابھی اور بڑے مرحلے رہتے ہیں، بڑے مراحل رہتے ہیں، اور اگر خان صاحب نے نکلنا ہے تو نکلنے کے 2 طریقے ہیں، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. اور لیکن اب یہاں سے جو پولیٹیکل کیپٹل ان کا خیر پختونخوا، مین تو جو پاور بیس ہے وہ تو خیر پختونخوا ہے. یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا مس گورننس ہو، یا خیر پختونخوا میں جو گورننس کے مسائل، کرپشن کے قصے ہوں، کوہستان اسکینڈل، دیگر معاملات، تو کتنا فرق پڑا ہے، امپیکٹ پڑا ہے؟ یہ روڈ ہوا ہے یہ کیپٹل پولیٹیکل، یا ابھی بھی وہیں کھڑا ہے ان کے جو کور بیس ہے؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ایروڈ ہوا ہے، لوگ دل برداشتہ ہوئے ہیں، اور اس کا آپ بہت بڑا آپ کو اس کا ویزیبل جو ٹینجیبل پروف ہے وہ 5 اگست اور 14 اگست کی جو ان کی تحریک تھی، ان کی ریلیز تھی، احتجاجی تحریک تھی، اس کا ناکام ہونا آپ کو نظر آئے گا. 5 اگست کو چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں تحریک نکلی، ریلیاں نکلی، بہت کم نمبرز تھے، اور 14 اگست کو تو آپ بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات، اہم ترین حقائق. خیر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور تباہ کاریوں میں کتنا مین میڈ ڈیزاسٹر تھا، ریسکیو آپریشنز کی کیا صورتحال ہے، صوبائی حکومت ان کا انفراسٹرکچر کہاں تک لوگوں کے ریسکیو پر کامیاب پہنچنے میں، اور ان کے مسائل کیا ہیں جو سیلاب میں اس وقت سیلاب زدہ ہیں. تمام پر گفتگو ہوئی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.